آخرکار سوہا کو زاویار احتشام سے محبت ہو گئی اور وہ زاویار احتشام سے اظہار محبت بھی کرنے والی تھی، لیکن کرن نے درمیان میں آ کے سارا معاملہ خراب کر دیا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ملکیت کی آنے والی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ سوہا جو زاویار احتشام کے بارے میں اتنا اچھا سے نہیں سوچتی تھی، اس کو لگتا تھا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ اب وہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتی ہے۔ اس کا جو سٹائل ہے، یونیک سٹائل ہے، اس کے بولنے کا انداز، اس کے چلنے پھرنے کا انداز، اس کا رویہ، سب کچھ جو ہے اب سوہا جو ہے وہ نوٹس کر رہی ہے، اور اپنی ساس سے بھی یہ بات کرتی ہے کہ زاویار احتشام جو ہے وہ الگ ٹائپ کے انسان ہے۔ ان کا ہر رویہ، مطلب ہر کسی کے ساتھ رویہ جو ہے وہ الگ الگ ہے، اور اس کا کبھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کس طرح کی بات کرے گا، اور وہ کافی لوگوں سے ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ وہ دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے، اور وہ کبھی کسی کے ساتھ غلط کرتا نہیں، نہ ہی غلط برداشت کرتا ہے، یعنی کہ بہت ہی اصول پسند بندہ ہے، اور میرے خیال میں وہ کافی اچھا انسان ہے، لیکن میں تو اس کو بہت ہی برا انسان سمجھ رہی تھی۔ تو سوہا کی جو ساس ہے وہ کہتی کہ میں نے تمہیں تو پہلے ہی کہا تھا کہ زاویار احتشام ایک اچھا لڑکا ہے، اور وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، اور وہ رافع کا سچ میں دوست تھا، اسی لیے اس نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی اور ہمیں اتنی عزت دی، اور تمہیں گھر میں ہی نوکری بھی دے دی۔ تو یہاں پہ جو سوہا ہے وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر زاویار احتشام جو ہے وہ اتنا ڈیفرنٹ کیوں ہے، وہ اتنا غصے والا بھی کیوں ہے، آخر وہ اتنا نرم دل بھی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اگر کچھ برا ہوتا ہے تو وہ اس کو فیل بھی کرتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ غصے والا بھی ہے، کبھی پتھر دل بھی بن جاتا ہے۔ تو سوہا اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے، اور ایک دن سوہا جو ہے وہ اس کا کمرہ صاف کر رہی ہوتی ہے، اور الماری میں کتابیں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، ان کو صاف کر رہی ہوتی ہے، تبھی زاویار احتشام جو ہے وہ کمرے میں انٹر ہوتا ہے، اور سوہا کو پتہ نہیں چلتا، وہ اپنے خیالات میں ہوتی ہے، اور وہ پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اچانک جو سوہا ہے وہ گرتی ہے۔ جیسے ہی گرتی ہے تو زاویار احتشام کیونکہ پیچھے کھڑا تھا تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، اور تبھی سوہا جو ہے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے، اور زاویار احتشام پہلی بار اس کو کہتا ہے کہ خیر تو ہے، ہر وقت میرے خیالات میں گم رہتی ہو۔ تو سوہا کہتی ہے کہ ایسا آپ سے کس نے کہا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم ہر وقت میرے ہی بارے میں سوچتی ہو، اور ہر ایک سے میرے ہی بارے میں بات کرتی ہو، تمہیں کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہوگی؟ تو یہاں پہ جو سوہا ہے وہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو میں آپ کے بارے میں سوچتی ہوں، نہ ہی مجھے آپ سے محبت ہوئی ہے، آپ کا یہ غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور زاویہ احتشام جو ہے وہ ہلکا سا مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، چلو اب جلدی سے ان کتابوں کو اٹھاؤ اور ٹھیک کر کے رکھ دو، اور باقی جا کے ملازموں کو بھی دیکھو تاکہ وہ بھی جو ہے اپنا کام ٹھیک سے کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ کام جو ہے سارا انہوں نے روکا ہوا ہو، وہ کم کر ہی نہ رہے ہوں، وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، اپنے شغل میلے میں لگے ہوئے ہوں، جا کے ان کو چیک کرو۔ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں جا کے ان کو چیک کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ جلدی سے کتابیں رکھتی ہے، اور کتابیں رکھتے ہوئے یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ زاویہ احتشام کو کیسے آخر پتہ چل گیا کہ میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں یا اس کے بارے میں لوگوں سے باتیں کرتی ہوں۔ اب وہ بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اور دل ہی دل میں اس کو اس کے ساتھ محبت بھی ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھا نہیں پا رہی تھی، کیونکہ ابھی تک وہ رافع کو بھولی نہیں تھی، رافع اس کے دل میں ہے، اور وہ اسی لیے جو ہے اب یہ سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن اس کے دل میں کافی حد تک زاویہ احتشام جو ہے وہ جگہ بنا چکا ہے۔ اور اب جو یعنی کہ زاویہ احتشام بھی اب جو ہے وہ سوہا کے بارے میں اچھا سوچنے لگا ہے۔ تو جب یہ بات جو ہے کرن کو پتہ چلتی ہے تو اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہے سوہا کے پاس، اور سوہا کے ساتھ وہ کافی بدتمیزی کرتی ہے، اور سوہا بھی اسے کرارا جواب دیتی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی زاویہ احتشام کو پتہ چلتا ہے کہ سوہا اور کرن کے درمیان میں جھگڑا ہوا ہے، تو وہ پہنچ جاتا ہے سوہا کے پاس، اور سوہا اس کو کہتی ہے کہ وہ آئی تھی یہاں پہ اور بلا وجہ ہی مجھ پہ غصہ کر رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ تم زاویہ احتشام سے دور رہو، وہ میرا ہے،
تم اس کے قریب مت جایا کرو، میں نے تو کبھی آپ کے بارے میں ایسا سوچا ہی نہیں ہے، نہ میں آپ کے زیادہ قریب ہوتی ہوں، لیکن اس نے میری بہت زیادہ انسلٹ کی۔ تو پھر میں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ میرا تمہیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور خدا کے لیے میری جان چھوڑو، یہاں سے چلی جاؤ۔ اور وہ غصہ کر کے چلی گئی، اور اس کے بعد احتشام جو ہے، زاویہ احتشام جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے کرن کے پاس، اور کرن کو جا کے کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے سوہا کو اس طرح کی باتیں کیوں کی؟ تو وہ کہتی ہے کہ وہ ایک ملازمہ ہے، اور ایک ملازمہ کی خاطر تم میرے ساتھ اتنا بڑا جھگڑا نہیں کر سکتے، مجھے ڈانٹ نہیں سکتے۔ تو زاویہ احتشام کہتا ہے کہ وہ ملازمہ نہیں ہے، اب وہ اس گھر کی فرد ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس نے ہم پر کتنے احسان کیے ہیں، پہلے اس نے میری جان بچائی، پھر اس نے میری بہن زمل کی جان بچائی، ہمیں اس سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہمارے گھر کی فرد ہے، وہ انا پرست ہے، وہ کہیں جاب نہیں کرنا چاہتی تھی، مطلب کہیں جاب کرنے کے لیے وہ ڈھونڈ رہی تھی جاب، اور وہ ہمارا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، ہمارے ہاں جاب بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کو مجبور کیا، اور زمل نے بھی مجبور کیا، تب جا کے وہ ہمارے لیے کام کرتی ہے، اور وہ کام جتنا کرتی ہے اتنے پیسے بھی وہ نہیں لیتی، اس کے کام کے حساب سے اس کے پیسے بھی بہت زیادہ بنتے ہیں، لیکن ہم اس کو نارمل تنخواہ دے رہے ہیں، پھر بھی وہ اس میں خوش ہے، اور اس سے بڑھ کے کہ وہ ہمارے لیے بہت کچھ کرتی ہے، وہ ہماری فیملی کو اپنی فیملی سمجھتی ہے، اگر کسی کو پرابلم آتی ہے تو وہ آگے بڑھ کے اس کو سلجھانے میں مدد کرتی ہے ہماری، وہ تمہاری طرح نہیں ہے مطلب پرست یا اپنے بارے میں سوچنے والی۔ تو کرن کو یہ بات بہت زیادہ بری لگتی ہے، وہ کہتی ہے کہ زاویہ تم اس سے دور رہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور یہ بات تمہیں سمجھنی چاہیے۔ تو زاویہ احتشام جو ہے وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، میں اسے کیوں دور رہوں، وہ ہمارے گھر کی ایک فرد ہے، اور دن رات میں اس کے سامنے آتا ہوں جاتا ہوں، اور میں اس سے بات بھی کرتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج تو ہے ہی نہیں، اور تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، اس لیے میں تمہیں روکتی ہوں، کیونکہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے۔ تو زاویہ احتشام کہتا ہے کہ اپنے دماغ کا جا کے علاج کرواؤ، میں نے تم سے شادی کب کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور میرا اور آپ کا تعلق کوئی ایسا ہے ہی نہیں، میں تو تمہاری رسپیکٹ کرتا ہوں اپنی بہن کی وجہ سے اور تمہارے بھائی کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت اچھا ہے۔ لیکن یہاں پہ کرن جو ہے وہ کہتی ہے کہ تم جو مرضی کرو، سوہا سے دور رہو، ورنہ میں سوہا کو کچھ کر دوں گی، پھر بعد میں مت کہنا۔ تو زاویہ احتشام کہتا ہے کہ یہ غلطی کبھی بھول کر بھی مت کرنا، اگر تم نے سوہا کے ساتھ کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، پہلے تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تم نے میرا فون بند کر دیا تھا، اور زمل کو گولی لگ گئی تھی، لیکن اب میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اگر تم نے ایک بار بھی سوہا کے ساتھ مزید بدتمیزی کی تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا، اور اس گھر میں تمہاری انٹری بالکل بند ہو جائے گی۔ تو کرن کو جو ہے بہت برا لگتا ہے کہ ایک ملازمہ کے لیے زاویہ احتشام اتنا بڑا فیصلہ کر چکا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہوں تو وہ میرا داخلہ ہی بند کر دے گا، تو اس کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، لیکن زاویہ احتشام اس کو سختی سے کہہ دیتا ہے کہ تم یہاں اپنے کام کے تحت آیا کرو، بار بار فضول نہ آیا کرو، میرے ساتھ زیادہ رابطہ نہ کیا کرو، لیکن وہ اس سے باز نہیں آتی، وہ تو چاہتی ہے کہ ہر وقت میں زاویہ احتشام سے بات کروں، اسے ملوں، تو لیکن زاویہ اس میں کچھ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، زاویہ تو صرف اور صرف اب سوہا کو چاہنے لگا ہے، اور بہت جلد اس سے اظہار محبت بھی کر دے گا۔ تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی جو ایپیسوڈ ہے اس میں زاویہ احتشام جو ہے اپنے اظہار محبت کر دے گا یا نہیں کرے گا؟ باقی آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے یہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے، اور نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو ہم اس پہ بھی بات کر سکیں، اور ملتے ہیں دوستوں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔